السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو طائف کا واقعہ سناتا ہوں۔ دین کی خاطر سختیاں کا برداشت کرنا اور تکلیفیں اور مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقت برداشت کی ہے، ان کا برداشت کرنا تو درکنار اس کا ارادہ کرنا بھی جیسے ہمارے لیے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابوں ان واقعات سے بھری ہوئی ہے، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی تکلیف بھی نہیں کرتے۔ اس ویڈیو میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور کا ذکر کرنا برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کا قصہ نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگ کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کوفہ مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے اور جو ہو سکتا اس سے درگزار نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے محاذ پوری آزادی کے ساتھ اسلام کو روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خیال سے طائف لے گئے کہ وہاں قبیلہ کی بڑی جماعت ہے، اگر وہاں قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوائد نئے آئے مسلمان مہمان کی خاطر مدعا کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت روکھی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ شریف ہوں گے اور مذہب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص نے بولا کہ وہ آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملتا جس کو رسول بنا کر بھیج دے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً چلے جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جیروں جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں میں اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں اور میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی رحم، تو ہی جفا کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر دور شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جسے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو
یا تم مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہار کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابی کرن کے پہاڑوں کو ملا دو، جس سے یس سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی پرستش بندگی کرے اور اس کی عبادت کرے۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کی جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔